بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، نماز کے واجبات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آپ کی خدمت میں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود کے حوالے سے مسائل بیان کیے گئے. آج سجدے ہی کے باب میں ایک اور چیپٹر جیسے ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور ایسے مسائل کے جو لازمی انسان کو پیش آتے ہیں وہ یہ کہ کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے اور کن چیزوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، سجدہ صحیح ہونے کی یعنی جن چیزوں پر سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی شرط آغا سیستانی نے بیان کی کہ جس چیز پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ پاک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جس چیز پر بھی آپ سجدہ کریں، جیسے لکڑی پر سجدہ کیا جاتا ہے یا جو ہم سجدہ کا استعمال کر رہے ہیں اس پر سجدہ کرتے ہیں، وہ پاک ہونی چاہیے. اس پر جو ہے وہ انسان سجدہ کرے. اگر کسی نجس چیز پر سجدہ کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اگر بالفرض ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، جس قالین پر نماز پڑھ رہا ہے وہ نجس ہے، تو کیا اس کی نماز درست ہے؟ یا مثال لے لیجیے، یہ مصلی ہے، اس پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نجس ہے، تو کیا نماز درست ہے؟ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں ہم؟ جی گمل بھائی نہیں. اچھا، صحیح جواب یہ ہے کہ جس سجدے پر ہمیں سجدہ کرنا ہے بس اس کا پاک ہونا جو ہے وہ شرط ہے. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ ہم نجس قالین پر کھڑے ہو گئے، ہم نجس مصلی پر کھڑے ہو گئے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ صرف اور صرف جس پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اچھا، یہ بات ہو گئی کہ جس پر سجدہ کیا جائے وہ پاک ہونا چاہیے. تو اب اس سے آئیے ملتا جلتا ایک اور جو ہے وہ میں سوال اٹھاتا ہوں. وہ یہ کہ بتائیے کہ جس سجدے پر سجدہ کر رہے ہیں ہم، اس کی ایک طرف نجس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پاک ہے، تو کیا اگر میں پاک والی حصے پر جو ہے وہ سجدہ کر لوں تو سجدہ درست ہے؟ سجدہ ہے، ایک طرف نجس ہو رہی ہے، ایک طرف پاک ہو رہی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے. فقط اور فقط جو ہے وہ جس پر سجدے میں ہم سر رکھیں گے اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر سجدہ بالفرض نیچے سے نجس ہے اور اوپر سے جس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں، جس پر سر رکھ رہے ہیں وہ پاک ہے، تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا. تو پہلی شرط، جس مقام پر سجدہ کیا جائے، جس چیز پر سجدہ کیا جائے وہ پاک ہونی چاہیے. دوسری شرط، احتیاط واجب کی بنا پر وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مباح ہونی چاہیے. اگر بالفرض جو ہے وہ آپ نے کسی انسان کی جو ہے وہ ملکیت تھی کوئی سجدہ گاہ، اور یا پھر جو ہے وہ آپ کسی کے گھر پر گئے اور وہاں پر آپ نے اجازت نہیں لی نماز پڑھنے کی اور اس کی سجدہ گاہ پر آپ نے نماز پڑھ لی، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالفرض دل سے راضی نہیں ہوگا اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو وہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اس پر سجدہ کرنا درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ مسئلہ اس صورت میں بھی پیش آ سکتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بھول میں انسان جو ہے وہ مسجد سے سجدہ گاہ لے کر نکل گیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ مسجد میں اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ وقف برائے مسجد، کہ یہ سجدہ گاہ فقط اور فقط کہاں کے لیے؟ صرف مسجد کے لیے. یا امام حسین علیہ السلام کے یا حضرت عباس کے حرم میں لکھا ہوا ہے کہ وقف برائے حرم، کہ یہ حرم کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہے، جس انسان نے دیے ہیں اس نے حرم کے لیے جو ہے وہ یہ دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر بالفرض آپ وہاں سے بھول میں لے کر نکل گئے، اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گئے یا اپنے گھر پر آ گئے اور آپ نے وہ سجدہ گاہ رکھا ہوا تھا، نماز کا وقت آیا، آپ نے وہی سجدہ گاہ اٹھایا اور نماز پڑھ لی، تو کیا اس پر جو ہے وہ نماز درست ہوگی؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر خاص حکم ہے مسجد کا لگا ہوا، کیونکہ یہ ہے ہی مسجد کے لیے. تو پھر جب اجازت ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو احتیاط کی بنا پر آپ کا سجدہ باطل ہوگا. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہو گئی، ایک پاک ہونا چاہیے، دوسرا غصبی نہیں ہو. اچھا، جی بالکل 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 ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. اگر آپ سجدہ کا لے کر آئیں گے، آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ جو مسجد کا متولی اس کی بھی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقف جو چیز کی جائے. ہاں، حتی الامکان کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ پہنچائیں. ٹھیک ہے، ہاں پہنچانا ہی پڑے گا، ورنہ پھر یہ کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ مجتہد کے وکیل سے یا خود مجتہد سے جو ہے وہ مصالحت کر لیں، وہ اگر اجازت دے تو پھر بات الگ ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری شرط، جس مقام پر سجدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ ایسی چیز ہو کہ جس پر انسان سر رکھے تو اس کا سر ثابت رہنا چاہیے، یعنی جو ہے وہ سر زیادہ جو ہے وہ حرکت نہ کرے. بالفرض آپ جو ہے وہ ایسا کوئی پتھر ڈھونڈ کر آئے جو زمین پر ثابت ہی نہیں رہ رہا، یعنی اس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ مسلسل ہل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگرچہ جو ہے وہ پتھر پر سجدہ صحیح ہے، لیکن جو ہے وہ چیز ایسی ہے کہ جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے مسلسل اور اس پر پیشانی ایک جگہ نہیں ٹک رہی ہے، تو پھر اس پر سجدہ کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تین شرطیں. اچھا، اس کے ذیل میں جو ہے وہ مسائل بھی بیان کر دوں. ایک جو ہے وہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا تھا کہ
جب انسان سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ اور پیشانی کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. بالفرض ایک مثال دی تھی کہ سجدہ کا اتنی گندی ہو رہی ہے, اتنا اس پہ میل جمع ہوا ہے کہ اب براہ راست آپ کا جو ہے وہ خاک پر سجدہ نہیں ہو رہا, بلکہ اس جو ہے وہ آپ میل والی سجدگاہ پر جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں, تو پھر سجدہ کرنا درست نہیں ہوگا, سجدہ کرنا باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے سجدہ کر رہا ہے کوئی انسان, اس کے بال اتنے بڑے کہ درمیان میں آ گئے پیشانی کے, اب اس نے جب سجدہ کیا تو یہ سجدہ کرنا درست نہیں ہوگا. خاتون نماز پڑھی ہے, مکنا یا چادر جو ہے وہ بیچ میں آ گئی, اس پر اس نے سجدہ کر لیا, سجدہ کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو درمیان میں جو ہے وہ کوئی حائل یا کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور اس کے ذیل میں مسئلہ یہ کہ اگر بتائیے, اگر بالفرض ایک انسان سجدہ کرے اور وضو کر کے آیا, مغرب کی پہلی رکعت نماز پڑھا ہے, سجدے میں سر رکھا, سجدہ کا چپک گیا پیشانی پر, کیا کرنا ہے؟ اب جو ہے وہ بالفرض ایسے چپکا ہے کہ وہ بیٹھا ہے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا ہے تو بھی چپکا ہوا ہے, وہ دوبارہ جائے گا تو بھی چپکا رہے گا, تو سجدہ درست ہوگا اگر وہ اسی عالم میں چلا جائے؟ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, درست نہیں ہے. بلکہ آغا سیستانی کا میں مسئلہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی سے چپک جائے, دوسرے سجدے کے لیے سجدگاہ کو پیشانی سے الگ کرے, پھر سجدہ کرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے تو ہی جو ہے وہ سجدہ صحیح ہوگا. صحیح ہے, 3 شرطیں ہو گئی. اچھا, اب آئیے اگلی بات, 4 شرطیں ہو گئی. بلکہ اگلی چیز یہ ہے کہ کس چیز پر سجدہ کیا جا سکتا ہے, کون کون سی ایسی چیز ہے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. یہ آپ سے سوال ہے میرا, بتائیے. آسان, اور جو چیز پہنی نہیں جاتی, اور یہ قالین پہنتے ہیں آپ اور جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں, تو اس پر ہو سکتا ہے سجدہ؟ ہو سکتا ہے جی. جس پر رنگ نہ چڑھا ہو, اگر یہ قالین پر رنگ نہ چڑھا ہو تو سجدہ ہو سکتا ہے اس پر. نیچرل نہیں ہو مطلب نیچرل سے کیا مراد ہے؟ اخروٹ, اخروٹ زمین سے نکلتا ہے, کر سکتے ہیں. شیپ صحیح نہیں ہے, اگر میں اسے ٹکا لوں, اچھا اسے توڑ لیں, اسے توڑ لیں اور ایک ٹکڑا رکھ دیں, چھلکا تو نہیں کھایا جاتا, اس پہ ہو جائے گا سجدہ؟ چلیں, اور بھائی اور بتائیں کوئی کس پر سجدہ ہوگا؟ ماربل پہ ہوگا, اور پتے پہ ہوگا, اور مٹی پہ ہوگا, ٹیشو پہ بھی ہو جائے گا. اچھا, اور کوئی؟ کاغذ پہ بھی ہو جائے گا. اچھا, لکھا ہوا نہ ہو. اچھا, اور کوئی؟ اچھا دیکھیں, یہ بچوں نے تقریباً حد تک فارمولا جو ہے وہ صحیح بیان کیا, صرف ایک چیز رہ گئی. ایک وہ چیز جو زمین ہو, ٹھیک ہے, یعنی زمین کے اجزاء شمار ہوتا ہوں, جیسے زمین پر جو ہے وہ مٹی ہے, پتھر ہے, چونا ہے, سیمنٹ ہے, بجری ہے, ان سب چیزوں پر پہلی تو جو ہے وہ سجدہ صحیح ہے, اس پر جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. پھر دوسرا جو فارمولا ہے جو اس کے ساتھ جوڑے گا وہ یہ کہ وہ زمین سے اگتی ہو, تو ساتھ میں یہ کہ نہ وہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو, یہ یاد رکھیے گا, نہ اسے کھایا جاتا ہو نہ اسے پہنا جاتا ہو, تو اس پر سجدہ کرنا درست ہوگا. اب یہ لکڑی ہے, زمین سے اگتی ہے, ٹھیک ہے, اسے نہ جو ہے وہ انسان کھاتا ہے نہ اسے پہنتا ہے, صحیح ہے, تو اس پر جو ہے وہ سجدہ کرنا انسان کا درست ہو جائے گا. یہی وجہ آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ جب لوگ عمرے پر جاتے ہیں اور حج پر جاتے ہیں, پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے, جب جاتے ہیں وہاں پر تو آپ جانتے ہیں وہاں پر تو سجدگاہ پر پابندی ہے کہ وہاں پر آپ سجدہ کر کے تو پیر مار کے کوئی نکل جائے گا, کوئی جو ہے وہ اٹھا لے گا, یا آپ کو جو ہے وہ شرطیں پکڑ لیں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, جو جا چکے ہیں وہ بتا سکتے ہیں آپ کو. تو اگر بالفرض آپ دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اگر کاروان لے کر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے سجدہ دیتے ہیں؟ پتہ نہیں, وہ آپ جو ہے وہ سامنے تو نہیں رکھ سکتے کوئی چیز. ہاں ہاں, یا تو جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آئی کارڈ کے پیچھے جو ہے وہ ایک لکڑی کا جو ہے وہ حصہ لگا دیا, ٹھیک ہے, وہ چٹائی جو ہوتی ہے لکڑی کی, اس کا جو ہے وہ حصہ لگا دیا, تو اس پر جو ہے وہ نماز کرنا, اس پر سجدہ کرنا درست ہے, کیونکہ لکڑی پر سجدہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور کئی چیز اپناتے ہیں, جیسے کوئی کچن لے کر چلا جاتا ہے لکڑی کا, صحیح ہے, تو لکڑی کی کچن پر بھی جو ہے وہ ہم کریں گے تو سجدہ کرنا تو درست ہو جائے گا. تو وہاں پر جو ہے وہ مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں. تو لکڑی ہو گیا, تو فارمولا کیا ہے, ایک وہ جو زمین سے اگتی ہو, زمین شمار ہوتی ہو, ایک. دوسرا کہ اسے جو ہے وہ نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو, تو اس پر سجدہ کرنا جو ہے وہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ جتنی چیزیں وہ سب لگا لیں, اس میں جو ہے وہ پھول بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ یہ بالفرض گلاب کا پھول ہے یا یہ, اور ایسے پھول کے جو کھائے نہ جاتے ہوں. ٹھیک ہے, بعض پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوا میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ دوائی میں بھی اگر ایسا ہو کہ بہت شاذ استعمال ہوتے ہوں یا انہیں ابال کر ان کی حیت بدل کر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہو, تو بھی ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی پھول ہو جو باقاعدہ انسان کھاتے ہوں, تو پھر جو ہے وہ اس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک ایسی چیز ہے جو زمین سے تو اگتی ہے لیکن اسے جانور کھاتے ہیں, تو اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے. کھائی جاتی ہے لیکن کھاتے حیوان ہیں,
کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ حیوان کھاتے, انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ یہ زمین سے گھاس اگنے والی ہے, اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانور کھاتے ہیں, لیکن جو ہے وہ پھر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ درخت کے پتے, اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوائے یہ کہ میں نے آپ کو کیا بیان کیا, ایسے جو ہے وہ پتے جو ہے وہ آ جائیں کہ جنہیں باقاعدہ طور پر کھایا جاتا ہو. ٹھیک ہے, یا ہاں وہ جو ہے وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, پھر اس میں جو ہے وہ سجدہ کرنے میں مسئلہ آئے گا. ہر پتے پہ جو نہیں ہوگا سجدہ, بلکہ ان پتوں پر کہ جنہیں انسان جو ہے وہ کھاتا نہ ہو. صحیح ہے, وہ جو ہے وہ آپ اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب جو ہے وہ اب آغا سیستانی نے لکھا ہے شیشہ, پلاسٹک, سونا, چاندی, نیکلیس, ان چیزوں پر جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. حالانکہ جو ہے وہ یہ کان وغیرہ سے ہی نکلتے ہیں, لیکن ان پر جو ہے وہ آغا سیستانی نے الگ سے لکھا ہے کہ ان پر جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا سوال, کیا یہ جو ہاتھوں میں ہم پتھر پہنتے ہیں اس پر ہو جاتا ہے سجدہ؟ یہ جو ہاتھوں میں ہم نے پتھر پہنے ہوئے اس پر ہو جائے گا سجدہ؟ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, عقیق, فیروزہ, ان جو, ہاں شرط یہ اوریجنل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, پتہ چلے آپ کو کسی نے چونا لگا دیا اور پلاسٹک کا پتھر پکڑا دیا, اس پر نہیں ہوگا. صحیح ہے, کیونکہ ایسے جو ہے وہ آپ ایران چلے جائیں, عراق چلے جائیں, آپ جہاں سے بھی بول کر آئیں, ہم حرم سے مس کر کے آئیں, ادھر سے لے کر آئیں, ادھر سے لے کر آئیں, جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اگر انسان کو پہچان نہ ہو تو نقلی آ ہی جاتا ہے پتھر. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ جا کر حرم سے لے لے اندر سے, تو وہ جو ہے اس پر پھر تھوڑا بہت اطمینان آ جاتا ہے. ورنہ یا تو کسی کو پہچان ہو تو وہ باہر سے لے, ورنہ جو ہے وہ پلاسٹک کے پکڑا دیتے ہیں, یا جو ہے وہ دوسرے شیشے ہوتے ہیں اس کو در نجف جو ہے وہ بنا کر پکڑا دیا. ٹھیک ہے, کہ یہ در نجف ہے, تو یہ جو ہے وہ کہانیاں ہوتی رہتی ہیں. تو وہ پتھر جو جواہرات میں جن کا شمار ہوتا ہے, یہ عقیق ہو گیا, یہ فیروز ہو گیا, ان پر جو ہے وہ سجدہ کرنا درست ہے, ان پر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. اچھا اب جو آپ کا والا مسئلہ, یہ اخروٹ, بادام اور پستہ, خوبانی, یہ ساری کی ساری جو چیزیں, ان کے بیج پر سجدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ آپ جو اس کا چھلکا ہے اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اسی طریقے سے خرما کیسے کہتے ہیں, کھجور کی گٹلی پر بھی جو ہے وہ سجدہ ہو سکتا ہے, اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. کیا میں نے آپ کو کیا بیان کیا تھا, کتنی مقدار ہونی چاہیے سجدے کے لیے؟ طرف انملہ. طرف انملہ یہ میں نے نہیں بیان کیا تھا کہ پورا پور ہو, نہیں, اس کا ایک طرف بھی ہو, یعنی ایک معمولی سا حصہ کہ آپ جو ہے اس پر رکھ دیں تو ہو جائے گا. جیسے اگر ایک مثال دوں, آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس خاک کی تسبیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں, خاک کی تسبیح پر سجدہ کرنا درست ہے, اس پر ہو جائے گا سجدہ. ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ آپ کی پیشانی اس پر ٹکی رہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے اس پر سجدہ کرنا درست ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی رفسان بھائی, آپ نہیں آئے تھے کل میرے خیال سے, آئے تھے؟ ہاں پوچھے مسئلہ پوچھے. اس پر جو ہے وہ آغا سیستانی کا مسئلہ یہی ہے کہ اس پر جیسے ہی آپ سر رکھیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا, تو جب تک آپ نے واجب ذکر نہیں پڑھنا ہے, لیکن جیسے ہی آپ کی پیشانی ساکن ہو جائے اس کے بعد آپ ذکر پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ بیان ہو گیا. اخروٹ, بادام, یہ فندق, پستہ, خوبانی, یہ کھجور, یہ ان سب کے جو ہے وہ مواد نکال دیں, اس کا جو بیج ہے اس پر جو ہے وہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ چھلکے پر سجدہ کر سکتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے چونے کا پتھر, جپسم, ان سب پر بھی جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. اور پکی ہوئی مٹی, اینٹ اور جو ہے وہ کوزہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے, ان سب پر بھی جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. عقیق, فیروزے پر بھی جو ہے وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. اب آئیے مسئلہ کاغذ اور ٹیشو پیپر کا. کاغذ اور ٹیشو پیپر پہ دیکھیں سجدہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ کو ایک اطمینان چاہیے ہوگا کہ یہ ان چیزوں سے بنا ہے کہ جو نہ تو جو ہے وہ پہنی جاتی ہے نہ تو کھائی جاتی ہے. وہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے بیان کیا کہ کاغذ بنا ہے تو اگر پیڑ سے بنا ہے, اگر درخت سے بنا ہوا ہے تو اس پر سجدہ درست ہوگا, اگر کسی اور چیز سے بنا دیا تو اس پر سجدہ درست نہیں ہوگا. چلے کاغذ میں تو پھر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اطمینان کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ زیادہ تر کاغذ ایسے ہوتے ہیں جو پیڑ سے ہی بنائے جاتے ہیں. مسئلہ ہے کہ ٹیشو پیپر میں, صحیح ہے کہ ٹیشو پیپر تو نہ جانے کن کن چیزوں سے بنایا جا سکتا ہے, تو اس میں تو آپ کو پہلے اطمینان ہی حاصل کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ تحقیق کریں, نیٹ پہ سرچ کریں, اس کا برانڈ لکھ کر یا کچھ بھی کر کے, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس چیز سے بنتا ہے, اس کے بعد یہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کاغذ اور ٹیشو پیپر کا مسئلہ یہی ہے, پہلے آپ کو اطمینان حاصل کرنا پڑے گا. اچھا اب جو ہے وہ سجدے کے لیے جو ترتیب ہے, یہ اتنی ساری چیزیں آپ کو بیان کی کہ ان سب پہ سجدہ صحیح ہے کہ بالفرض مٹی پر بھی سجدہ ہو رہا ہے, پتھر پر بھی سجدہ ہو رہا ہے, چونے پر بھی سجدہ ہو رہا ہے, سیمنٹ پر بھی ہو رہا ہے, عقیق پر بھی ہو رہا ہے, فیروزے پر بھی ہو رہا ہے, یہ جتنے اخروٹ, بادام, یہ سب بیان کے, ان کے چھلکے پر بھی سجدہ ہو رہا ہے, پتے پر, گھاس پر, یہ سب پہ سجدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن افضل کیا ہے سب سے, کس پر سجدہ کیا جائے؟ ہاں خاک میں بھی, لیکن سب سے افضل لکھا ہے سجدے کے لیے ترتیب میں خاک سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے, امام حسین علیہ السلام کی تربت کی جو ہے وہ مٹی اگر کسی کو مل جائے, اس کی تسبیح جو ہے وہ مل جائے کسی کو, اس پر اگر سجدہ کیا جائے تو یہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر خاک ہو گئی, اس کے بعد پتھر آ گیا, پتھر کے بعد گھاس آ گیا, یہ ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. لیکن سب سے افضل کس پر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک پر جو ہے وہ سجدہ کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ افضل کہلائے گا. اچھا ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کے پاس سجدہ ہے ہی نہیں، اور سجدے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، جتنی آپ کو بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو ہے وہ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز میسر ہو ہی جاتی ہے کہ اس کو بالفرض کوئی کاغذ مل جائے ایسا کہ جو بالفرض درخت وغیرہ سے بنا ہو، یا پتا مل جائے کہیں سے، یا کوئی پھول مل جائے، یا جو ہے وہ اور کوئی چیز مل جائے، مل ہی جاتی ہے۔ لیکن فرض کر لیجیے کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اب کیا کرے؟ نہیں، انگوٹھی پر تو ہے نا سجدہ صحیح، ناخن پر سجدہ صحیح ہے؟ کیوں؟ ہاتھ مٹی سے بنا اس لیے تو وہ کر سکتے ہیں ہم ہاتھ پر، تو ہاتھ پر تو ایسے ہی کرنا چاہیے، پھر ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایمرجنسی بھی کر سکتے ہیں۔ خالی جواب دے، ویکس کروا گئے ہیں پھر ناخن پر۔ اچھا دیکھیں، اب جو ہے وہ اگر بالفرض انسان کے پاس کوئی چیز میسر نہ ہو تو دوسرے نمبر پہ ایک چیز آتی ہے تارکول، نام سنا ہوا ہے تارکول کا؟ ٹھیک ہے، سرچ کیجئے گا نیٹ پر تارکول، یہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس پر جو ہے وہ سجدہ کیا جائے۔ تارکول کے بعد جو ہے وہ آغا سیستانی لکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر کوئی بھی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو پھر احتیاط مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کپڑے کے ٹکڑے پر یا لباس پر جو ہے وہ سجدہ کرے۔ یہ جو ہے وہ یعنی آپ یہ جو مصلی ہے، یہ جو ہے وہ قالین ہے، اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کسی بھی چیز پر سجدہ ہو سکتا ہے، یہ تو خالی بہتر ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کسی بھی چیز پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت پیش آئے گا آپ نماز پڑھیں، بچہ سجدہ کا اٹھا کر بھاگ گیا، صحیح ہے، اب آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ آپ اس وقت کیا کریں، الا یہ کہ آپ کے ہاتھوں میں انگوٹھی موجود ہے کوئی، صحیح ہے، تو اس پر آپ سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ بالفرض آپ کے پاس تسبیح پڑی ہوئی ہے خاک کی، آپ اس پر سجدہ کر لیں، یا آپ کے پاس اور کوئی بالفرض جیب میں کاغذ واغذ پڑا ہوا ہے وہ نکال کے اپنا سجدہ کر لیا۔ پہلے آپ کو یہی کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی چیز میسر ہو جائے کہ جس پر سجدہ کرنا درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیب میں تھوڑا ادھر ادھر ٹٹولنا ہے، صحیح ہے، مل جائے، یا بالفرض جو ہے وہ آپ وہ گیٹ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ سجدہ کا اٹھا کر بھاگ گیا، آپ کو پتا ہے اگر میں تھوڑا سا دائیں چل کے چلا جاؤں گا تو سجدے کا ڈبہ پڑا ہے اس میں سجدہ کا نکال سکتا ہوں، اٹھا لیجیے چل کر، ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے کہ قبلے سے آپ کا منہ نہیں مڑنا چاہیے، اس طریقے سے آپ نے ہلکی سی حرکت کی، معمولی سے تھوڑا سا چلے اور جو ہے وہ آپ نے سجدہ کا اٹھا لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے آگے سے نماز کنٹینیو کر دی، یہ بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض کوئی چیز میسر نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز پر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ پھر لباس پر جو ہے وہ سجدہ انسان کرے، کپڑے پر جو ہے وہ سجدہ کرے، وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہ